شرائط معلومہ کے ساتھ قصد معین کو حج کہتے ہیں۔ اسلام میں عبادات کا تصور دو چیزوں پر منحصر ہے، یا تو عبادات مالی ہیں یا پھر بدنی عبادات ہیں۔ اب خواہ عبادات مالی ہوں یا پھر بدنی ہوں، دونوں کا محور، دونوں کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ تو حج بھی ایک ایسا نظام عبادت ہے کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر سب کچھ چھوڑ کر ایک مخصوص لباس زیب تن کر کے لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے اور اس کی رضا کے خاطر اس کا سفر کرتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اہم جو ارکان ہیں اسلام کے، ان میں سے ہے، اور ہر اس شخص پر فرض ہے کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان، آزاد اور اس سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج کی فرضیت کے متعلق اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب جب بھی کوئی حکم ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لازم ہو جائے، ضروری ہو جائے، فرض ہو جائے، تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کو زندگی کا آخری کام تصور کیا جاتا ہے کہ پہلے دیگر تمام مصروفیات، دیگر تمام ذمہ داریوں سے بری و ذمہ ہو جائیں، اس کے بعد عمر کے آخری حصے میں حج بھی کر لیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو آپ کا عمل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ دنیاوی امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر ترجیح دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری اولین ترجیح حکم الہی ہو، لہٰذا جب حج فرض ہو جائے تو سب سے پہلے حج کی ادائیگی کی جائے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی بنتا جا رہا ہے کہ آپ کا حرم سے کتنا قریب مقام ہے، قیام کتنا قریب ہے، آپ واپسی پر کتنا پرجوش استقبال ہوا۔ حالانکہ یہ ایک ایسا سفر تھا جو ہمارے اندر اس سے عاجزی پیدا ہونی چاہیے تھی، یہ عاجزی کا سفر تھا، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے دل میں یہ تمنا ہے کہ واپسی پر ہمیں حاجی صاحبہ ہم یہ کہلائیں، تو پھر اس صورت میں تو ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کی بے حد ضرورت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرض زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اور اس شخص پر فرض ہے جو آزاد، عاقل، بالغ، مسلمان ہو اور اس سفر کی استطاعت بھی رکھتا ہو، اور پھر جب استطاعت کوئی پا لے تو اس کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔